بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ قبر کے واقعات اور موجودات آخرت کے متعلق جو کیا ہے انتباہ نمبر 9 ہے، اسی میں کچھ اعتراضات وغیرہ ہیں، ان کے متعلق انتباہ کر رہے ہیں۔ کہہ رہے کہ متعلق واقعات قبر و موجودات آخرت، جنت، دوزخ، صراط یعنی پل صراط اور میزان کے متعلق، ان سب کے معنی ظاہری کا انکار بھی اسی بنا پر کیا جاتا ہے، یعنی جنت کا انکار کیا جاتا ہے، دوزخ کا، صراط کا، میزان کا، قبر کا اور اس کے عذاب کا جو انکار کیا جاتا ہے وہ بھی ظاہری معنی کے اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ کیا معنی؟ یعنی جس سے پہلے گزر گیا تھا کہ یہ چیز ہمیں نظر نہیں رہی، جنت ہم نے نہیں دیکھی، دوزخ نہیں دیکھی، پل صراط نہیں دیکھا، میزان کہاں پر ہے، اعمال کا کیسے وزن ہوگا، اعمال کا تو جسم نہیں ہے، اعمال کا آج تک ہم نے کوئی جسم نہیں دیکھا، کسی بھی طرح سے عمل کو آج تک ہم نے نہیں دیکھا، نہ اینٹ کی صورت میں، نہ بکری کی صورت میں، نہ دیوار کی صورت میں، نہ پل کی صورت میں، نہ سبزی کی صورت میں، تو یہ کیسے پھر وزن ہوں گے؟ وزن تو ان چیزوں کا ہوتا ہے جو کیا ہو، مادہ رکھتا ہو، یہ تو بغیر مادے کے ہیں۔ اس طرح سے واقعات قبر کے متعلق، اگر وہ قبر میں عذاب ہو رہے تو پھر کیوں ہمیں محسوس نہیں ہو رہا؟ کیونکہ اگر کمرے میں اندر کیا ہو ڈب ہو رہا ہو تو آدمی کو محسوس ہوتا ہے باہر کو کیا اندر کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ کیسے پھر اتنے سخت سام پہ کہ ایک اژدہا ہے مثلا اگر زمین پر پھونک مارے نا تو اس کی وجہ سے 70 سال یا قیامت تک جو ہے سبز وغیرہ نہیں اگے گا، تو پھر آخر اس کا باہر اثر کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ یہ بھی مٹی ہے نا، باہر سے تو لوہے کے صندوق نہیں لگائے گئے۔ تو اس طرح سے وہ کیا کر رہے ہیں، کچھ لوگ انکار کرے، جس پر حقیقت ملائکہ و جن کا انکار کیا جاتا ہے، جس بنا پر، اسی بنا پر ان چیزوں کا بھی وہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ اور جب ان بناؤں کا سست ہونا انتباہ ہشتم میں ثابت ہو چکا نا کہ وہ کیا ہے، سست بدلیل ہے، اس سے اس انکار کا باطل ہونا بھی معلوم ہو گیا کہ یہ جو انکار کر رہے ہیں نا، پہلے قاعدے سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ انکار کس بنا پر ہے، ظاہری معنوں کو دیکھ رہے ہیں، مخصوص ہونے کو چاہ رہے ہیں، اور ہر چیز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مخصوص ہو جائے یا دیکھی جائے یا نظر آ جائے۔ اور بعض نے اور شبہات بھی کیے ہیں، ان میں سے بعض تو معتزلہ قدیم سے منقول ہے۔ معتزلہ قدیم جو ہے نا، معتزلہ کے دو گروہ تھے، ایک معتزلہ جدید ہے نا اور ایک قدیم۔ معتزلہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ عقلی دلائل پر زیادہ اعتماد کرتے، ایک فرقہ ہے، اہل سنت والجماعت سے الگ ہو گیا تھا، حسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ابھی ہے وہ یہ ان کے جو کیا ہے پیروکار ہے، لیکن انہی کے دلائل سے بعض لوگ استدلالات کرتے، لیکن اپنے آپ کو معتزلہ کا نام نہیں دیتے، بلکہ کچھ اور نام اپنے لیے رکھتے ہیں۔ ان کا جواب کتب کلامیہ میں بغایت مسکت دیا گیا ہے۔ ان کا جواب اگر کوئی چاہے نا، کتب کلامیہ میں، کلام، کتب کلام کا کیا معنی؟ کتب عقائد، بغایت مسکت، بہت خاموش کرنے کے اعتبار سے جواب دیا گیا۔ مسکت کا کیا معنی ہے؟ خاموش کن جواب، دندان شکن جواب، منہ توڑ جواب، اور بعض کسی قدر جدید عنوان سے پیش کیے جاتے ہیں۔ وہی کیا ہے معتزلہ کے عقائد ہے، لیکن عنوان کیا کرتے ہیں، نیا دیتے ہیں، خار مغا کا تیشد بدالدہ۔ مجموع کا حاصل یہ ہے کہ جب قبر میں جسد میں روح نہیں رہتی، پھر اس کو ادراک کی علم اور نعیم کا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ جب جسم ہم نے دفن کر دیا، اس میں تو روح نہیں ہوتی نا، تو پھر وہ کیسے درد کا ادراک کرتا ہے یا نعمت کا ادراک میں محسوس کرنا؟ پھر وہ سوال کہ بے کان کے سنتا کیسے ہیں، کہ وہ کان نہیں ہے نا تو پھر کیسے سنتا ہے؟ اور جواب بے زبان کے دیتا کیسے ہیں، کہ جب کیا ہے زبانی خاموش ہو چکی تو جواب کیسے دے گا؟ اور جنت و دوزخ ہے کہاں؟ آپ لوگ کہہ رہے کہ جنت بہت بڑی ہے، اس دنیا میں نہیں سما سکتی ہیں، اور قرآن کریم میں بھی بیان ہے کہ جنت کی جو چوڑائی لمبائی آسمان و زمین کے برابر ہے، تو وہ اس آسمان زمین میں ہے، پھر ہم کہاں جائے؟ اگر اس آسمان زمین میں ہے پھر تو ہم بھی یہاں ہے، پھر تو ہم جنت میں پہلے سے ہو گئے۔ اگر اس آسمان و زمین میں نہیں ہے تو پھر مانا ہے کہ آسمان کو پاڑ دو، کسی اور دنیا میں چلانگو، تو پھر اور دنیا تو ہے نہیں، ہمیں تو آج تک محسوس نہیں ہوئی، تو پھر یہ جنت دوزخ کہاں پر ہے؟ 7ویں زمین کے نیچے یا 7ویں آسمان کے اوپر ہے؟ یہی اعتراض وہ کر رہے۔ تو وہ لوگ اسی بنا پر انکار کرتے کہ جنت و دوزخ کہاں پر ہے۔
اگر اس دنیا میں ہے تو ہمیں پھر کیوں محسوس نہیں ہو رہے جنت دوزخ؟ بس اس کہہ رہے کہ بس اسی دنیا میں ہے نا یہی غم جنت ہے، جو ہم پر مشکلات آتے ہیں، جو کبھی خوشی آتی ہے نا وہ کیا ہے جنت ہے، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی ہم جنت میں رہتے ہیں کبھی دوزخ میں رہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے کسی اور جگہ پر جنت و دوزخ نہیں، کیونکہ ایک مسلمان کو جو جنت دی جاتی ہے نا وہ اس دنیا کے برابر ہے، یا اس دنیا کی 10 گنا برابر ہے۔ پھر تو بڑے بڑے لوگوں کو بہت بڑی بڑی جنتیں دی جاتی، وہ اتنی جنتیں کہاں پر آئے گی، کہاں سما سکتی ہیں؟ عقل کو کیا کر رہے یہاں پر استعمال کر رہے۔ اور جس قدر ان کی وسعت بیان کی جاتی ہیں وہ کون سے مکان میں سما سکتے ہیں؟ اس بنا پر کیا کریں انکار کر رہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو یہ نہیں دیکھتے وہ۔ اور صراط پر چلنا جب کہ اس قدر باریک ہے، کس طرح ممکن ہے؟ پل صراط کیا ہے؟ پانی سے زیادہ نرم ہے چلو، اور بال سے کیا ہے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، تو اس پر چلنا پھر کیا مطلب ہوا؟ اس کو کوئی بھی نہیں چل سکتا، عقل میں نہیں آتا کہ کوئی اس پر چل سکے۔ اگر اس پر چلنا چلو ممکن بھی ہے، پھر تو اس راستے پر کیوں نیک لوگوں کو گزارا جاتے؟ تو ان کو تکلیف دینا ہوا، اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا اپنے حبیب وغیرہ کو، دوستوں کو، تو پھر یہ کسی پل صراط ہے؟ یہ سوال بھی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے کہہ رہے کہ میزان جو ہے نا ترازو، اس میں عمل جب کہ وہ اجسام نہیں ہے، یا عمل جسم نہیں رکھتا، یہ کس رکھے جائیں گے؟ ان سب کا مشترکہ جواب یہ ہے حضرت سے کہ ان سب شبہات کا حاصل استبعاد ہے، صرف تم یہ چیزیں دور لگ رہی کیونکہ تم نے دیکھی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ کو کہہ دے کہ کنویں کے منڈیر پر ایک آدمی سائیکل بھی گھما سکتے، کیا کوئی مانے گا؟ ایک عام آدمی پہاڑوں کا رہنے والا کہ کوئی ارد گرد کیسے سائیکل چلا سکتے؟ تو بہت مشکل ہے۔ کہ اوپر وائر پر کوئی جا سکتے؟ وائر پر نہیں جا سکتے، ماہرین جا سکتے ہیں۔ اس طرح سے بہت سارے کام ہیں نا، ہمیں کیا لگ رہے، مشکل لگ رہے۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ کشتی میں آدمی نہیں ڈوبتا، وہ نہیں مانے گا کہ اس نے کشتی نہیں دیکھی تھی پہلے۔ وہ تو کہہ رہا ہے کہ جو بھی چیز سمندر میں ڈالو تو ڈوب جاتی، حالانکہ کشتی تو نہیں ڈوبتی۔ یہ پہلے کیا کر رہا تھا؟ مستبعد سمجھ رہا تھا۔ اور استبعاد سے استحالہ لازم نہیں تھے کہ کسی چیز کا دور سمجھنا، اور کہ بالکل نہ ہونا، دونوں میں فرق ہے۔ استحالہ معنی ناممکن، امپوسیبل، استبعاد کا معنی ہے پوسیبل ہے، لیکن کیا ہے ذرا اس میں تکلیف ہوتی ہیں، مشکل ہوتی ہیں۔ اسی لیے موضوع 3 میں یہ بات بیان ہو گئی ہے۔ اور جب استحالہ نہیں ہے، یعنی چیز امپوسیبل نہیں ہے، یعنی پوسیبل ہے، تو عقلاً سب امور ممکن ہوئے، پھر تو دوزخ کا ہونا، جنت کا ہونا، پل صراط کا ہونا، یہ کیا ہوا؟ ممکن ہوا۔ اب جب ممکن ہے نا، آگے ہم اور ثابت کریں گے۔ اور نصوص نے ان کی خبریں وقوع کی دی کہ یہ چیزیں واقع ہوگی، پس وقوع کا قائل ہونا واجب ہے، لہٰذا آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ چیزیں کیا ہے؟ ثابت ہے، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اور خاص جواب یہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ جسد میں اتنی روح ہو جس سے علم و نعیم کا اس کو ادراک ہو سکے، یعنی اللہ تعالیٰ تو زیادہ روح نہیں دے گا، لیکن اتنی مقدار میں روح دے گا کہ اس سے انسان کو درد محسوس ہوگا، نعمت کا جو کیا ہے ذائقہ ہے، اس کی لذت وہ محسوس ہوگی۔ اور بدن میں بھی فرق ہے نا، ہمارے بدن میں ہاتھوں میں زیادہ کیا ہے، سن سے زیادہ سینسیٹیو ہے، سردی زیادہ لگتی ہے ہاتھوں کو، ہم اس لیے گلوز کیا کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں۔ لیکن جو تمہاری ایڑی ہے اس میں اتنی کیا نہیں ہوتی، روح کی مقدار کم ہے، اس لیے آدمی کو سردی بھی کم لگتی ہے، اگر اس کو کاٹو تو درد کم ہوتا ہے۔ چوٹ لگ جائے بدن میں آنکھ کو تو زیادہ درد ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر کیا ہے، روح زیادہ منحل حلول ہو چکی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی کیا کر دے گا، جسد میں اتنی روح ڈالے گا جس سے انسان کو علم محسوس ہو سکے، نعیم محسوس ہو سکے، اور یہاں کی مؤثرات سے متاثر نہ ہو، اور نہ مؤثر برزخی سے وہ متحرک ہو، وہاں پر جو تاثر اس کو ہوگا نا، اس سے حرکت نہیں ہوگی بدن میں، اگرچہ اس کو تکلیف ہوگی۔ جیسے بعض اوقات آدمی کو نیند میں اژدہا جاتے ہیں، اس کو کاٹ کرتے بہت چیختا چلاتے، لیکن کسی قریب والے کو محسوس نہیں ہوتا کہ اس کو اژدہا نے تنگ کیا ہوا ہے، حالانکہ اس کو بہت بڑی تکلیف ہے۔ اس طرح اس کے پیچھے کتا لگا ہوا ہے یا اونٹ لگا ہوا ہے کس میں، خواب میں، تو بہت زیادہ درد میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، واہ واہ ہا ہا کرتا ہے، لیکن کسی کو یہ بھی محسوس نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ تو اسی طرح قبر کا معاملہ بھی ہمیں کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا۔ جس طرح ایک شخص نے مجھ سے بیان کیا، یہ حضرت تنوی صاحب کہتے ہیں کہ احتباس بول میں علاج کی ضرورت سے اس کو بے ہوش کیا گیا۔ احتباس بول کا کیا معنی ہے؟ پیشاب کو بند کرنا۔
علاج میں ضرور سے اس کو بے ہوش کیا گیا تو سلائی چڑھانے کی تکلیف مطلق محسوس نہیں ہوئی. یعنی کیا کرتے اس کو علاج کر کے سلائی چڑھاتے ہیں لیکن ایک قسم کی گھٹن سے جی گھبراتا تھا. یعنی مجھے گھبراہٹ ہوتا رہتی کہ پریشان ہوگا تو کیا ہوگا اور حرکت نہ ہو سکتی تھی. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس جسد کو تعلم و تنعم نہ ہو بلکہ روح اپنے جسد میں کیا ہے مقر میں وہ اس پر سب کچھ گزر جاتا ہو. مقر معنی قرار کی جگہ. بقی کہ وہ روح کہاں ہیں، ممکن ہے کہ فضائے واسع کے کسی حصے میں یہ مستقر ہو، کسی خاص جگہ پر فضا میں، اور وہی عالم ارواح کہلاتا ہو. اور اس امکان سے شبہ بھی رپا ہو گیا نا کہ اگر جسد محروق جو جسد جل جائے، جلنا، یا مقول کسی حیوان کا ہو جائے تو اس وقت کسی عذاب وغیرہ ہوگا. بعض لوگ اس وجہ سے انکار کرتے کہ قبر کا عذاب اس لیے نہیں مانتے کہ بعض اوقات اگر آدمی سمندر میں ڈوب جائے تو قبر کہاں پر ہے، یا پرندوں نکال لیا، حیوانوں نکال لیا، درندوں نے، پھر تو اس کو آپ نے دفن نہیں کیا. تو ہم کہیں گے کہ قبر سے مراد ہے نا موت کی بعد والی زندگی قیامت تک. وہ ممکن ہے اسی زمین میں ہو جائے، یا ممکن ہے سانپوں کے پیٹ میں چلا جائے آدمی، شیروں کے پیٹ میں، حیوانوں کے پیٹ میں، یا سمندر میں غرق ہو جائے یا جل جائے. اللہ تعالیٰ اس کو ہر جگہ پر عذاب دے سکتے، اس کو طاقت ہے. رہا یہ کہ بے کان سننا بے زبان بولنا کس طرح ہو سکتا ہے. سو اول تو ادراک کے لیے آلات شرائط عقلی نہیں ہیں. بعض اوقات چیزیں سنی جاتی لیکن کان نہیں ہوتے اس وقت. اس طرح سے بعض چیزیں بولی جاتی ہیں لیکن اس کے لیے زبان کا ہونا ضروری نہیں ہے. محض شرائط عادی ہے، یہ تو ہماری عادت بنی ہے کہ سنا کان سے جاتا ہے، زبان سے نہیں. بولا زبان سے جاتا ہے، اور ہر ایک کے جدا جدا احکام ہے.